کی یہ تقریب تحریک پاکستان کے عظیم رہنما بے باک صحافی رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کے یوم ولادت کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کی اس تقریب میں تمام حاضرین محفل کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ساتھ سر سید ڈرگس کالج کی پرنسپل، ان کے ٹیچنگ اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے بھرپور تعاون سے آج کا مباحثہ ارینج کیا۔ آج کے مباحثے کے قائد ایوان محترم شاہد مسرور صاحب، جبکہ قائد حزب اختلاف محترم ارشد مقارب قائم خالد صاحب ہیں، جبکہ اسپیکر کے فرائض کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر فہیم دانش انجام دیں گے۔ ہمارے آج کے مہمانان گرامی میں محترم آقا مسعود صاحب صوبائی وزیر اطلاعات جو ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، انشاءاللہ میری تشریف لیں گے۔ محترم محمود شام صاحب ممتاز صحافی، محترم سعید صدیقی صاحب تحریک پاکستان کے عظیم رہنما، محترم اقبال یوسف صاحب چیئرمین قیام پاکستان۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بارحق نام سے کرنا چاہوں گا۔ کیف کے عجز کو بس ہم سمجھ لے یارب، تیرے شایان شان تحریر کہاں سے لاؤں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے محترم حافظ طارق محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ محترم حافظ طارق محمود۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ خدا کے ساتھ فرشتے درود پڑھتے ہیں، جہاں میں آپ پر سارے درود پڑھتے ہیں۔ سیاہ رات کبھی راہ میں نہیں آتی، حضور پاک پہ جب سے درود پڑھتے ہیں۔
تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے زحمت دوں گا کونسل کی نائب صدر محترمہ نائلہ سیری صاحبہ.
ملک کی زینت کے واسطے اے دوست فلک سے چاند ستارے توڑ لائیں گے. گئے وہ دن جہاں ہم پہ مسکراتا تھا, ہم آج پوری زمانے پہ مسکرائیں گے. جیسا کہ ہماری کونسل پاک سر زمین یوتھ کونسل کا نام قومی ترانے سے منسوب ہے, اس لیے ہم اس پاک سر زمین کو خراج تحسین قومی ترانے کی سلامی پیش کرتے ہیں. لہذا کونسل کے عہدیداروں اور ممبر حضرات کی گزارش ہے کہ اس اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے ادب میں بعد آپ کھڑے ہو جائیں. پاک سرزمین یوتھ کونسل اور پیارے پاکستان کے اشتراک سے مولانا محمد علی جوہر یادگاری مباحثہ. اس سے پہلے کہ میں مباحثے کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز کروں, میں آج کے صدر جلسہ چیئرمین پیارے پاکستان محترم اقبال یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. محترم اقبال یوسف صاحب. اب میں پاک سر زمین یوتھ کونسل کے بانی اور چیئرمین اور آج کے اس مباحثے کے اسپیکر محترم ڈاکٹر فہیم دانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں. آج کے مباحثے میں ججز پینل میں شریک محترم سعید صدیقی صاحب تحریک پاکستان کے عظیم رہنما ہیں. آپ بھی سعید صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لیں. سعید صدیقی صاحب باہر گئے ہیں, تشریف لا لیں. محترمہ پروفیسر فرح عظیم صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لا لیں. جیسا کہ پہلے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ آج کے مباحثے کے قائد اعوان محترم شاہد مسرور صاحب, جو کہ ڈپٹی کنٹرولر ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, جنرل سیکریٹری پیام پاکستان کے, ایک بے باک مبلغ اور شہر کراچی کے بہت اچھے گن پلیئر ہیں اور بہترین سماجی کارکن ہیں. آج کے قائد اطلاع محترم ارشد مخالف قائم صاحب, آپ بانی پاکستان ڈیبیٹ کونسل پاکستان کے معروف مقرر اور بے باک مقرر,
انہوں نے 1993 میں اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک امریکہ سے فیلوشپ کا بین الاقوامی اعزاز حاصل کیا۔ قومی اخبارات میں لکھتے بھی ہیں۔ ان دنوں ایک بین الاقوامی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ آپ نے اور آپ کے ادارے قومی ادارہ فن و خطابت یعنی پاکستان ڈیبیٹ کونسل نے آج کے مباحثے کے انعقاد میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مقررین مباحثہ سے حلف لیا جائے، میں آج کے ڈیبیٹر حضرات سے ملتمس ہوں جو آج اس مباحثے میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنے ناموں کی انٹری کرا دیں تاکہ ان کے نام جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹیج پہ موصول ہو جائیں۔ ابھی تک ان کے ناموں کی انٹری نہیں موصول ہوئی ہے۔ اب میں آج کے مباحثے کے اسپیکر ڈاکٹر فہیم دانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسپیکر کی چیئر پہ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے آج اس باشعور ایوان میں جو قرارداد قائد ایوان صاحب پیش کریں گے، ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں۔ پاکسس لٹریسی سیل کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جو کہ ہر مباحثے میں اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہمارا مباحثے کا ایک الگ اور جدید طریقہ ہے جس کو پاکستان زمین کونسل نے ڈیبیٹر حضرات کو نشناس کرایا ہے۔ میں سب سے پہلے قائد ایوان محترم شاہد مسرور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے حلف نامہ مجھ سے لیں اور سائن کر کے مجھے دیں۔ اقرار نامہ شاہد مسرور صاحب قائد ایوان تشریف لائیں۔ قائد ایوان صاحب اپنے روسٹر پہ کھڑے ہو جائیں قائد، اور اب میں گزارش کروں گا آج کے مباحثے کے قائد اختلاف محترم جناب ارشد مخالف طیب علی صاحب کہ وہ آئیں اور یہ اپنا اقرار نامہ یہاں پر حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد ایوان کہ وہ تمام ساتھی جو کہ آج کے مباحثے میں بحثیت موافقت میں اپنے دلائل دیں گے، وہ آئیں اور اپنے اپنے اقرار نامہ آ کے یہاں پر حاصل کریں۔ موافقت میں اپیل کرنے والے تمام ڈیبیٹرز سے میں گزارش کروں گا کہ قائد ایوان کی طرف سے وہ آئیں اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے تشریف کھڑے ہو جائیں۔ اور اب میں قائد ایوان اور قائد اختلاف اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہوں گا، گزارش کروں گا کہ وہ اس مباحثے کا جو کہ ایک اہم پہلو ہے اس ذمہ داری کو پوری کریں اور اپنا دان و ہاتھ اس طریقے سے اٹھا کر آج کے مباحثے میں رکن ایوان کی حیثیت سے اقرار نامہ جو ہے وہ پورا کریں۔ قائد ایوان، قائد اختلاف اور ان کے تمام ساتھی کھڑے ہو جائیں، اپنے بھی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس مباحثے میں بحیثیت اپنے ایوان اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکسس لٹریسی سیل اور پیام پاکستان کے زیر اہتمام اس مباحثے جس کی قرارداد ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں کی مخالفت یا موافقت میں دلائل اور رد دلائل
قرارداد کی اصل روح کے مطابق پیش کروں گا اور اس کے قواعد و ضوابط اور ضابطہ اخلاق کی پاسداری کروں گا اور اسپیکر کی رولنگ اور منصفین کے فیصلے کو تسلیم کروں گا. بہت شکریہ. اس کے بعد میں محترم قائد ایوان کو آج کے اس مباحثے میں رکن ایوان کی حیثیت سے قائد ایوان کی حیثیت سے یہاں پر گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اپنی قرارداد پیش کرتے ہوئے اپنے دلائل سے آج کے مباحثے کا آغاز کریں. قائد ایوان جناب محمد شاہد مسرور صاحب. آج کی اس باشعور ایوان میں ہم ایک فکری قرارداد پیش کر رہے ہیں اور آج کی یہ قرارداد جس کا یہاں فکری اعتبار سے پیش کیا جانا خراب آ رہا ہے، میں اس امید کے ساتھ اس قرارداد کو اس باشعور ایوان میں پیش کر رہا ہوں کہ یہاں موجود وہ نوجوان جو 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں اور جو شعوری اعتبار سے اپنے سے گزشتہ نسلوں سے کئی 100 سال آگے ہیں، وہ اس قرارداد کو فاضلانہ انداز میں دیکھیں گے، عامیانہ انداز میں اس قرارداد پر گفتگو نہیں کی جائے گی. میں صاحب صدر کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ مزید اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارے سسٹم میں صاحب صدر کے علاوہ باقی تمام کیئر ٹیکرز ہیں. آج کے اس ایوان میں جو قرارداد پیش کی جا رہی ہے وہ قرارداد ہے اس ایوان کی رائے میں ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں، اور جب یہ قرارداد اس ایوان میں پیش کی جا رہی ہے تو ہم اس ایوان کی اور اس سسٹم کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قرارداد کی حدود کا تعین کر رہے ہیں. قرارداد کی حدود کا تعین کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ قرارداد ہمارے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے اور اس سسٹم کی بہتری کے لیے موجودہ نوجوان نسل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں. میں اس قرارداد کی مزید وضاحت ان الفاظ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ قرارداد اس باشعور ایوان میں پیش کرنے کے بعد اس باشعور ایوان کے ذریعے اس سسٹم کی بہتری کے لیے ملک کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں منظور کرائی جا سکتی ہے. دراصل لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے تو ہم کی جو حدود ہیں وہ ان تمام نوجوانوں کے حوالے سے ہیں کہ جنہیں اس جنریشن گیپ سے اختلاف ہے کہ جو پاکستان بنانے والی نسل سے لے کر آج کی اس نسل کے درمیان آنے والی نسلوں نے پیدا کیا ہے. ہمیں اختلاف ان نسلوں سے ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا نہیں بلکہ پاکستان کو بگاڑ کر اختلاف اس نسل سے ہے کہ جس نے پاکستان بنایا نہیں بلکہ پاکستان بنانے کے بعد موجودہ نسل کو ایک ایسا پاکستان دیا کہ جس نے ہمارے اجداد کی وراثت کو ہمارے سامنے دولت کر کے پیش کیا اور جس نے ہمیں بے روزگاری، رشوت، بدعنوانی اور خود کاختہ احتساب کے نام پر لاکھوں کو دیے. ہم اس نسل کی مذمت کرتے ہوئے آج اس ایوان میں قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں. قرارداد کی حدود کو آگے لے کر چلتے ہوئے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ یہاں لفظ اپنے اسلاف استعمال کیا گیا ہے، اپنے اسلاف استعمال نہیں کیا گیا. یعنی یہاں موجود ہر نوجوان
اپنے ان بزرگوں کی بات نہیں کرے گا جو رشتوں میں اس کے باپ اور دادا لگتے ہیں. ہم نے یہاں بحیثیت قوم بحیثیت نسل بات کیا ہے اپنے آپ کا لفظ استعمال کر کے, یعنی اس قوم کے بابا, اس قوم کی مادر, مادر ملت, مادر ملت, مادر ملت اور کئی ملت کی ہم بات کرتے ہیں. ہم رئیس الخیرات کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا, ہمارے کو تمام افراد کہ جنہوں نے ایک سسٹم بنا کر دیا, اور آج ہمیں اس نسل نے, اس نوجوان نسل کو, اس نسل کے بعد آنے والی نسل نے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں ہم ان کے بنائے ہوئے سسٹم میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو شامل بھی نہیں کر سکتے. کسی نے کہا ہے کہ اپنے اسلاف کی وراثت کو سنبھالو ورنہ, اپنے اسلاف کی وراثت کو سنبھالو ورنہ آپ کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی. اپنے اسلاف کی زبان سے یہ سنا ہے ہم نے, اپنے اسلاف کی زبان سے یہ سنا ہے ہم نے, ظلم کھائے گی تو یہ سرکار بھی گر جائے گی. آج اگر کسی ایوان میں کھڑے ہو کر, کسی فورم میں کھڑے ہو کر کوئی نوجوان نسل کا نمائندہ احتجاج کرتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں پر کسی نے کہا ہے کہ کون سمجھائے بزرگوں کو, کون سمجھائے بزرگوں کو آج کی نسل بے ادب کیوں ہے. جہاں قرارداد نوجوان نسل کے خلاف پیش نہیں کی جا رہی ہے, یہاں نوجوان نسل کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے, یہاں ہم قرارداد کو شرمندگی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اور لفظ شرمندگی دراصل اخلاقی اقدار کا نام ہے. شرم اگر موجود نہ ہو تو اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں, اور ہم یہاں اس احساس کو پیش کر رہے ہیں, اس شعور کو پیش کر رہے ہیں, اور اپنے موجود ان حسیات کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں, اپنے سسٹم میں ہونے والی ان تمام بدعنوانیوں سے نہ صرف اختلاف ہے بلکہ ہم ان تمام بدعنوانیوں کے خلاف احتجاج بن کر ہر فورم میں یہ کہیں گے کہ جو رزق ہم تک حرام ہو کر آتا ہے اس رزق کو ہم قبول نہیں کرتے. جہاں پر احتساب کے نام پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں کہ جو لوگ پاکستان کے زندہ آئین کے مطابق اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بعد خود مجرم قرار پا جاتے ہیں, ہم ان کو احتساب کا حق نہیں دے سکتے. کیونکہ پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جو اپنی وفاداری تبدیل کر دے اسمبلیوں میں جانے کے بعد, جو اپنی وفاداری تبدیل کر دے کسی مملکت کے منصب پر جانے کے بعد وہ شخص نااہل ہو جاتا ہے, اور کسی قوم نے کبھی نااہلوں کا احتساب کا حق نہیں دیا. یہاں پر ہم آج اپنا احتساب خود کر رہے ہیں. ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ زیادتیاں یہ ہوئی ہیں کہ تعلیم کو کاروبار بنایا گیا, ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ آج ڈگریاں خریدی اور بیچی جاتی ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ جو شخص پڑھ کر اور اپنی محنت سے ڈگری لے کر جاتا ہے اس کو خودغرض کر دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ زیادتی یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سسٹم بنانے والوں نے ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی سے سسٹم میں شامل ہو سکیں. ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ اس قوم کی روایت ہے کہ جب نوجوان جوان ہوتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر کھڑے پر اس نسل سے کہ جس نے ہمیں یہ تمام تحفے دیے ہیں. ہم آج موازنہ کر رہے ہیں اس نسل کا جس نے پاکستان کو بنایا اور جن کو ہم اپنا اسلاف کر رہے ہیں. میں اس وضاحت کو پھر یہاں پر دوہرا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اسلاف کہا ہے, ہم نے قائد اعظم کی بات کی ہے, ہم نے قائد ملت کی بات کی ہے, مادر ملت کی بات کی ہے, رئیس العراق کی بات کی ہے, ہم نے سر سید احمد خان کی بات کی ہے, ہم نے حکیم الامت اور شاعر معیشت کی بات کی ہے, ہم نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جو ہمارے رہنما تھے, جو ہمارے وہ بزرگ تھے, وہ اسلاف تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں نمایاں تاریخ کی طرح ادا کیا. اگر قرارداد کی ان حدود سے نکل کر بات کی جاتی ہے کہ ان تمام لوگوں کی بات کی جاتی ہے جنہوں نے پاکستان کو توڑنے میں کردار ادا کیا, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس قرارداد کو اس سطح پر کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کر سکتے. یہاں پر میں موازنہ پیش کر رہا ہوں اس نسل کا کہ جس نے پاکستان بنایا, جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, اور اس نسل کا کہ جس نے آج ہمیں یہ حالات کریٹ کر کے, یہ حالات تخلیق کر کے دیے. تو یہ وہ نسل تھی کہ جس نے اپنی مرضی سے ملک بنا دیا. ایک ہی نوجوان نسل ہے کہ جو اپنی مرضی سے سسٹم میں شامل نہیں ہو سکتی. ایک وہ نسل تھی کہ جس نے دیکھا کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, اور ایک ہماری نسل ہے کہ جس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. ایک وہ نسل تھی
पाकिस्तानियों को लूटते हैं और एक ही नफ्स लेके जो देती है पाकिस्तानियों को लूटते हैं। तो मुझे बताइए कि हम उन सिस्टम के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने जमींदारी और जिन्होंने सरमायादारी की यहाँ पर बुत तामीर कर रखे हैं, उन बुतों के खिलाफ हम सराब एहतजाज बनकर उन बुतों को पास करने के लिए एहतजाज क्यों ना करें। अगर आपका ये बादशाह रहमान इस खराबात के खिलाफ करता है और ये कहता है कि वो नस्ल मुस्लिम नहीं है पाकिस्तान की, जिसने आपकी मौजूदा नस्ल के और हमारे उन असलाफ को जिन पाकिस्तान बनाया दरमियान में जनरेशन गैप पैदा किया, तो इसका मतलब है कि इस हैवान के तकाजे पूरे नहीं होते। आज दुनिया में जो तब्दीलियां रुमा हो रही हैं वो आज की मौजूदा नौजवान नस्लों के बलबूते पर हो रही हैं। आप देखिए कि रशिया तस्लीम हो गया, अफगानिस्तान मुंतशिर हो गया, दीवारें बर्लिन टूट गई, लेकिन हमारे यहाँ आज भी सिंध में कायम बटेरों की वो जेलें नहीं टूटी हैं कि जहां पर मजलूम कैद है। मैं आज के सवाल में क्योंकि करारदाद पेश की गई है, करारदाद पर भी बहुत बहस होती है, मैंने कहा कि हम चाहते हैं फाजिलाना अंदाज में बहस हो, आमियाना अंदाज में बहस ना हो। हमने ये फोरम हमवार किया है, हम जानते हैं कि दूसरी तरफ से आने वाले लोग मुखालफत जरूर करेंगे क्योंकि उनमें शर्त नहीं है कि वो शर्मिंदा हो सके। और ये करारदाद जिस ऐवान में पेश की गई है कि वो ऐवान है, इस ऐवान में मौजूद अक्सरियत वो है कि शर्म और हया जिनका जेवर है, इसीलिए हमने कहा कि हम अपने अखलाक की आज हम करारदाद पेश कर रहे हैं और कायदे ऐवान सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनता है, इसलिए कि आज इसी फोरम पर किसी ऐवान में हक और सच कहना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने एक बाशऊर ऐवान के सामने हक और सच रख दिया है तस्लीम करने के लिए। आज भी अगर ये हक और सच तस्लीम नहीं होता तो याद रखिए किसने कहा है ना तो उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चल गया। यहाँ मैं किसी को कोई नसीहत नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने कहा मैं बेसबर हूँ मंजिल मकसद है सामने, मैं बेसबर हूँ मंजिल मकसद है सामने, मैं किसी तरफ ये तबीयत नहीं करता, मैं आज भी आदाब जवानी नहीं भूला, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। तशरीफ लाए और अपने करारदाद हम अपने इस्लाम से शर्मिंदा है कि भरपूर दलाइल पेश कर चुके हैं और अब देखना यह है कि उनके मुखालिफ बल्कि हिस्से मुखालिफ इस करारदाद के जवाब में क्या कहते हैं। लिहाजा मैं आज के इस मोबाइल से हम अपने इस्लाम से शर्मिंदा है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहतरम मोहम्मद अशरफ मुखालिफ कायम खानी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और बहस से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का आगाज़ करें। ज़हन में अज़मते अजदाद के किस्से लेकर अपने तारीख घरोंदों के खला में खो जाओ, मलमली ख्वाबों की परियों से लिपट कर सो जाओ, अब्र पारों पे चलो चांद तारों में उड़ो, यही अजदाद से विरसे में मिला है तुमको, और फिर अपने बिस्तर से उठो और नए आकाओं की ताज़ीम करो। सदर आली वक़ार, आपकी इजाज़त से और आपकी विसादत से सर सैयद कॉलेज के इस बाशऊर ऐवान के सामने इस नामाकूल करारदाद की मुखालिफत का आगाज़ करता हूँ। मुझे कायदे ऐवान से बड़ी तवक्कुआत थी कि वो बड़ी
अच्छी करारदाद पेश करेंगे, हालात बताएंगे, दर्द दिल सुनाएंगे, कुछ अपनी अपनी बातें करेंगे। लेकिन जिस तरह बदकिस्मती से पाकिस्तान की कौमी असेंबली के कायदे ऐवान ने पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं की, इस तरह कायदे ऐवान ने सदर आली बकार फिर फरमाते हैं कायदे ऐवान को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। अपने काम को देखो। बड़ी मजे की बातें की, बहुत सी बातें कर दी है मैंने अभी। करारदाद पेश की, अजीबो गरीब करारदाद, जिसका न कोई सर न कोई पैर, न देखने की एतबार से दुरुस्त, न फन्नी एतबार से दुरुस्त, न ग्रामर के एतबार से दुरुस्त, न लफ्जों के एतबार से दुरुस्त। फरमाया गया अब करारदाद का पोस्टमार्टम करने का आगाज करते हैं। करारदाद में हम अपने असलाफ से शर्मिंदा हैं। देखिए बड़ी अहम बात की गई है। पहला लफ्ज पूरी करारदाद के माना को वाज़ेह कर देता है। पहला लफ्ज है हम। गुफ्तगू शुरू की जाएगी आज हम से। हम, जब मैं हम की बात करता हूँ, इस मुबाहिसे की तकरीब में बात करता हूँ, तो हमसे मुराद तकरीब में मौजूद तमाम ख़वातीन व हज़रात हैं। जब मैं हमको कराची के लेवल पे ले जाता हूँ तो कोरंगी से औरंगी तक, सोहराब कोट से टावर तक हम की बात की जाएगी। जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो फिर खैबर से कराची तक हम की बात की जाएगी। और जब आलम इस्लाम की बात की जाएगी तो इंडोनेशिया से लेकर मराकश की जज़ाइर तक हम की बात की जाएगी। तुमने अगर कोई जुर्म किया है, तुमने अगर कोई गुनाह किया है, तुमने अगर कोई गलती की है तो तुम शर्मिंदा हो सकते हो। हम अपने असलाफ से शर्मिंदा हैं। बड़ी मजे की बात, बड़े पते की बात कि हमसे मुराद क्या है। हम सीगाए इज्तिमाइयत है, हमसे मुराद अक्सरियत है, हमसे मुराद मुआशरे के 98% अफराद हैं, हमसे मुराद 2% करप्ट लोग नहीं है। कायदे ऐवान साहब, शर्मिंदा करप्ट लोग होंगे। हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने किसी के हुकूक पे डाका नहीं डाला जो हम शर्मिंदा हो। आप से मुझे इतनी अजीबो गरीब करारदाद पेश करने की यकीन मानिए बिल्कुल तवक्कुल नहीं। आपने हम का माना बदलने की कोशिश की। आपने हमको उनमें ले जाके शामिल कर दिया जो आज जेलों में है और कल महलों में थे। मेरे भाई, जिन्होंने वो करतूत किए हैं वो अपने असलाफ से शर्मिंदा हों। हम अपने असलाफ से क्यों शर्मिंदा हों? न हमने पाकिस्तान को तोड़ा, न हमने पाकिस्तान में करप्शन की दौलत से सिरे महल खरीदे, न हमने पाकिस्तान को तबाही के सरे बनेगा, न हमने किसी हारी की बेटी के सर से चादर फेंकी, न हमने कहीं निजी जेल बनवाए, न हमने तालीमी इदारों को तबाह किया। हम तो मजलूम लोग हैं। ये पाकिस्तान की कौम है, इसके साथ मजालिम किए गए हैं, इन्होंने मजालिम भुगते हैं, शर्मिंदा क्यों? तो अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि हमसे मुराद दरअसल क्या है। आगे चलिए, लफ्ज़ है अपने असलाफ। अपने असलाफ की अजीब कुछ तुकबंदी की। कहा साहब ये अपने अपने नहीं है। हम कब अपने अपने की बात करते हैं भाई? हम तो सिर्फ अपने की बात करते हैं। यहाँ कहा गया अपने असलाफ। देखिए बड़ा दानिशमंदाना नुक्ता है इस बात में कि अपने असलाफ। अपने असलाफ से क्या मुराद है? कि मेरे और आपके वो आबा व अजदाद जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, हम उनसे शर्मिंदा हूँ। किस बात पे शर्मिंदा हूँ? मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान नहीं तोड़ा। जो पाकिस्तान तोड़ेंगे वो अपने असलाफ से शर्मिंदा होंगे। असलाफ कौन से असलाफ? क्या उनके असलाफ जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था? क्या उन लोगों ने
जो 10% कहलाए, क्या उन लोगों ने जो पाकिस्तान की रूह और नजरिए के कातिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान को दोलत कर दिया, क्या वो असलाफ से शर्मिंदा होंगे? अरे कायदे-ए-अवान साहब, आप भूल गए, आप उनकी शनाख्त को भूल गए, आप उनकी पहचान को भूल गए। वो करप्ट लोग, वो गंदे लोग, उनके असलाफ वो असलाफ नहीं जो मेरे और आपके असलाफ हैं। उनके असलाफ तो वो हैं जिन्होंने गद्दारी के एवज अंग्रेजों से जागीरें खरीदी थी। उनके आबा व अजदाद का भी यही काम था, उनका भी यही काम। वो भी अपने असलाफ से शर्मिंदा नहीं होंगे, हम भी अपने असलाफ से शर्मिंदा नहीं। आपने अजीब-ओ-गरीब बात, आपने फरमाया कि शर्मिंदा है, शर्म की बात की, शर्म के ऐवान की बात, बेशर्मी की बात भी थोड़ी सी थी। आपने फरमाया कि इधर वालों के पास शर्म नहीं। देखिए, शर्म के माने बदलने की कोशिश मत कीजिए। शर्म, हया, खुददारी, वकार, ये सब ऐसे मायने हैं जो उधर से समझ में नहीं आते। हम नौजवान हैं, तालिबात और तालिबे इल्म हैं, हम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी को बचाने के लिए हर लम्हे जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने इन जालिमों के तमाम हरबों को नाकाम बनाकर अपनी आज़ादी की सांस बरकरार रखी हुई है। हम शर्मिंदा नहीं हैं। हम किस बात पे शर्मिंदा हों? हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। और जो सबसे अहम बात है इस करारदाद की, कि हम अपने असलाफ से शर्मिंदा हैं। जोर इस बात पर नहीं कि शर्मिंदा हैं, जोर इस बात पर है कि असलाफ से शर्मिंदा हैं। आप देखिए, हर एतबार से देखिए, कानूनी एतबार से देखिए, शरई एतबार से देखिए, अखलाकी एतबार से देखिए, समाजी एतबार से देखिए, कहीं भी असलाफ से शर्मिंदगी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपने, जब मैंने, हम सब ने मिलकर अगर अपनी जाती जिंदगियों में, इनफरादी जिंदगियों में कुछ कोताहियां की हैं, कुछ नमाजें कज़ा की हैं, कुछ रोजे छोड़े हैं, शायद किसी के साथ कभी ज्यादती भी कर बैठे हैं, तो हम अपनी उन तमाम गलतियों पर अपने रब से तो शर्मिंदा हो सकते हैं, लेकिन असलाफ से शर्मिंदगी का कोई जवाब नहीं। कायदे-ए-अवान और कायदे-ए-इख्तियार जो आपके सामने मौजूद है, खुशकिस्मती से कहिए कि इनके आबा व अजदाद, इनके असलाफ भी वही हैं जो मेरे हैं। उनके आबा व अजदाद ने भी पाकिस्तान की बुनियादों में अपना खून दिया, मेरे आबा व अजदाद ने भी खून दिया। उन्होंने नजरिया पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, हमने भी यही किया। नजरिया पाकिस्तान की हमने भी आबियारी की, उन्होंने भी आबियारी की। पाकिस्तान से रुक गया, हमने नजरिया पाकिस्तान को अभी तक सीने से लगा रखा है, इसलिए हम शर्मिंदा नहीं, और ये शर्मिंदा है कि नजरिया पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। बातें तो बहुत सी करनी है, अभी गुफ्तगू का आया कायदे-ए-अवान साहब, फिक्र न करें, आपके और आपके हवालियों का जीव खुश कर देंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि अब जब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज वहां से हो, तो बातें ऐसी की जाएं जिनमें थोड़ी सी अक्ले सलीम की झलक दिखाई दे। जाता जाता सिर्फ इतना कहूंगा, साकी मेरे खुलूस की शिद्दत को देखना, फिर आऊंगा मैं गर्दिशे दौरा खुदा। मैं अपनी आज की तकरीब के सदर महफिल मुमताज सहाफ़ी रोजनामा जंग के एडिटर मोहतरम जनाब महमूद शाह साहब को अपनी तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ और आपको करता हूँ। और अब मैं वो तमाम डिबेटर्स जो कि मुखालफत में और मौक़िफ़ में हैं, वो यहाँ सामने तशरीफ ले आए ताकि उनमें क्लासिफिकेशन हो सके कि वो लोग मुखालफत में कौन है और मौक़िफ़ में कौन है। क्योंकि जिन्होंने अपने इक़रारनामे यहाँ पे जमा किए हैं, उन्होंने उसके बाद कोई अपनी इस तरह की चीज़ नहीं लिखी कि मुखालफत में दलाइल पेश करना चाहते हैं मौक़िफ़ में। तो मैं तमाम डिबेटर्स से गुजारिश करूँगा कि जो मुखालफत में है
مخالفت میں صرف 2 حضرات ہیں کہ قرارداد پہلے منظور کروائیں گے آپ مخالفت کی طرف اور اپنے موافقت کی جانب معاف کرتے کھڑے اور اپنے مباحثے کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے مقرر محمد ندیم خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور موافقت میں اپنے دلائل پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے عہد کی سچائیوں کے قاتل ہیں. یہ اعتراف بھی کر لیں تو معتبر ٹھہرے. صدر عالی وقار آپ کی اجازت سے ایوان باشعور میں پیش کی جانے والی قرارداد ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. صدر عالی وقار جب میں گھر سے چلا تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قرارداد کا عنوان کیا ہے اور میں اس موضوع پر کیا بولوں گا. یہی سوچتے سوچتے سر سید کالج کے گیٹ پر پہنچا. سوچنے لگا میں کیا کروں گا. صدر عالی وقار پھر جب اس ایوان میں آیا تو ایک قرارداد نظر آئی کہ ہم اپنے اخلاق سے شرمندہ ہیں. تو پھر صدر عالی وقار میں چیخ اٹھا کہ یہ قرارداد تو دراصل اسی معاشرے کی قرارداد ہے اور اس قرارداد کا منظور ہونا, اس ایوان باشعور میں منظور ہونا اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں, کیونکہ یہ قرارداد ہماری قومی زندگی کے 50 سال قرضوں, کمیشنوں اور پلاٹوں کی طرح ہڑپ کر جانے والوں کا لوہا ہے. یہ قرارداد پاکستان کو کرپشن کے وکٹری سینٹر کھڑا کر دینے والوں کا مرثیہ ہے. یہ قرارداد دین کے ٹھیکیدار ملاؤں کے, صدر عالی وقار دین کے ٹھیکیدار ملاؤں کے کا مرثیہ بھی ہے. یہ قرارداد عوام کی ثقافتی, معاشی, معاشرتی بدحالی بھی ہے اور چند خاندانوں کی خوشحالی بھی. یہ قرارداد کرپشن کی پیداوار ڈگریوں کی طرح جاری بھی ہے. اور توجہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے سیاستدانوں کی عزت بھی ہے. صدر عالی وقار قرارداد سابقہ MD پاکستان ٹیلی ویژن کی وزارت اطلاعات و نشریات سے لگاوٹ بھی ہے. قرارداد کشمیر کمیٹی کے حقے کی گڑگڑاہٹ بھی ہے. قرارداد احتسابیوں کی نگران احتسابیوں کی وہ ہناہٹ بھی ہے جو اس پاکستان میں سنائی دے رہی ہے. ہاں صدر عالی وقار, آج میں اس ایوان باشعور کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں, کیونکہ جو نفرت بڑھا کے وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں. انہیں ہم یہ سودا چکانے نہ دیں گے, وطن تجھ پہ ہم آج آنے نہ دیں گے. صدر عالی وقار, ہم اپنے اسلاف سے شرمندہ ہیں. یہ بات اس وقت ایک دلیل بن کر سامنے آتی ہے جب میں فاروق اعظم کو یہ کہتے دیکھتا ہوں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے روز اس کی جوابداری عمر کے کاندھے پر ہوگی. پھر میں اپنے امیر المومنین کو دیکھتا ہوں جو اس عوام کے پیٹ سے نوالا چھین کر, منہ سے روٹی چھین کر خود اپنے لیے سرے میں بیل خریدتے ہیں. صدر عالی وقار, میں ایک مرتبہ اس وقت پھر اپنے اخلاق سے شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ جب میرے دین کا پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو تلوار سے روکو, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکو, اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہو
तो अपने दिल में इसको बुरा समझो, लेकिन मैं तुम चंद फीसद लोगों की अक्सरियत देखता हूँ जो इसको जबान से यानी मेरी तरह बुरा देखते हैं। दूसरी तरफ चंद लोग वो देखता हूँ जो इसको सदरे आली वकार, जो इसको दिल में बुरा भी नहीं समझते। फिर सदरे आली वकार एक गालिब अक्सरियत उन लोगों की जो जुल्म को जुल्म कह भी नहीं सकते, मान भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। तो फिर मैं ठीक उठता हूँ कि हम अपने असनाफ से शर्मिंदा हैं। चलते चलते जाते जाते घंटी बज चुकी है, चश्मे साफी की इनायात पे पाबंदी है। इन दिनों वक्त पे हालात पे पाबंदी है। दर्द उठा है लहू बन के छलकने के लिए, घंटी बजा के कहते हो जज्बात पे पाबंदी है। तेरी महफिल में तो हर बात पे पाबंदी है।